آج ویو 360 میں پاکستان IMF مذاکرات، اسلام آباد 9 ماہ کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی دوسری قسط کے لیے پر امید کیوں ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔ موجودہ حکومت نے بہت سارے ایسے اقدامات کرے ہیں، تاہم ابھی انہیں بہت سارے اور بھی اقدامات کرنے چاہیے جس کی ضرورت ہے، جس میں ٹیکسیشن سر فہرست پہ ابھی۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستانی روپے کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں جب تقریباً 2 ماہ پہلے اضافہ ہونا شروع ہوا تو پہلے چند دن کی بے یقینی کے بعد معیشت کی بہتری کے لیے ملک کے اندر ایک امید بھی بننا شروع ہوئی۔ اس وقت اسٹاک مارکیٹ انڈیکس اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، کرنسی تقریباً مستحکم ہے اور ترسیلات زر یا ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے۔ تاہم تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ ملک میں معاشی سرگرمیاں ماند پڑی ہیں۔ مثال کے طور پہ گاڑیاں بنانے سے لے کر ان کی خرید تک میں کمی آئی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی برآمد یعنی ٹیکسٹائل، گیس کی قیمت میں اضافے یا عدم دستیابی کی وجہ سے شدید مشکل میں ہے، نئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی۔ اس وقت پاکستان کے IMF کے ساتھ اس سال جولائی میں 9 ماہ کے لیے ہونے والے 3 ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی 70 کروڑ ڈالر کی دوسری قسط کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ اس حوالے سے ابھی حتمی نتیجہ تو آنا باقی ہے، لیکن ایک بار پھر ٹیکس بڑھانے، اخراجات کم کرنے اور قرضوں کو ریسٹرکچر کرنے یا دوست ممالک کے پاس جانے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ IMF کے ساتھ مذاکرات کے بعد کیا صورتحال ہوگی ملکی معیشت کی، اور پاکستان پر سب سے زیادہ 2 طرفہ قرض چونکہ چین کا ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے پاس کیا حل ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب کے پاس اور جانتے ہیں کہ IMF کے مذاکرات کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے۔ ثاقب، حکومت اور IMF کے درمیان مذاکرات میں کیا پیش رفت ہے اب تک، اور حکومت نے کچھ کہا ہے اس حوالے سے؟ اسد، آج دوسرا ہفتہ چل رہا ہے اور اب کنکلوژن کی طرف یہ مذاکرات جا رہے ہیں۔ IMF کا پاکستان میں موجود ہے اور اسلام آباد یہ مذاکرات جاری ہیں، اور ان مذاکرات میں پالیسی لیول ٹاکس اب جاری ہیں، اور اس میں سب سے اہم جو اس وقت جو ایشو ہے وہ ہے ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کا۔ پاکستان کو اس سال بھی کوئی تقریباً 28 سے 30 ارب ڈالر کی رقم جو ہے وہ ادا کرنی ہے پاکستان کو بیرونی قرضوں کی مد میں، اور اس حوالے سے سب سے اہم کنسرن یہ ہے کہ اگر IMF کی جانب سے یہ نیکسٹ ٹرانش جو کہ 710 ملین کی تقریباً بنتی ہے وہ جاری کر بھی دی جائے تو کیا پاکستان کا یہ جو بیرونی ادائیگیوں کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو پائے گا؟ فی الحال اس کا جواب ہے کہ نہیں، اور اسی وجہ سے IMF کی جانب سے یہ کنسرن شو کیا جا رہا ہے، اور IMF کی ٹیم کی جانب سے اطلاعات کیا آ رہی ہیں کہ ان کی ٹیم نے پاکستان میں تعینات UAE کے سفیر سے بھی ملاقات کی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا UAE سمیت دیگر جو ممالک ہیں وہ پاکستان کو ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کو کم کرنے میں یا ختم کرنے میں مدد فراہم کرنے جا رہے ہیں یا نہیں۔ حکومت نے اس حوالے سے کچھ بیک اپ پلانس بھی پیش کیے ہیں حکومت نے، اور اس بیک اپ پلان میں سب سے اہم ہے SIFC جیسے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو بنائی گئی تھی اب سے چند ماہ پہلے PDM کے دور حکومت میں، اور اس کا پلان یہ پیش کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ یہاں پر جو نئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور اس انویسٹمنٹ سے کافی زیادہ توقعات وابستہ ہیں، اور یہ انویسٹمنٹ مینلی جو ہے وہ مڈل ایسٹ کنٹریز UAE، سعودی عرب اور قطر سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں کہ وہ آنے والے مہینوں میں یہاں پر موجود ہوں گی، اور اس سے جو ہے پاکستان کا جو بین الاقوامی ادائیگیوں کا جو مسئلہ ہے وہ کسی حد تک ریزالو ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن تو ایک چیز ثاقب، اگر اس حوالے سے آپ ایڈ کرتے چلیں، حکومت کو بین الاقوامی فائنینسنگ کے حوالے سے جو گیپ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ریونیو کلیکشن کا بھی بڑھانے کا کہا جا رہا ہے، ایسی اطلاعات بھی ابھی ہم نے دیکھی میڈیا میں۔ تو کیا واقعی حکومت ٹیکس ریٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے یا اس دفعہ پھر انڈائریکٹ ٹیکسز پہ انحصار کرنا چاہے گی؟ ایبسولوٹلی، حکومت نے ایک اور پلان پیش کیا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ اگر کسی شارٹ فال کی وجہ سے، اب تک تو IMF نے جو FBR ہے اسے بہت اچھا پرفارم کیا، لیکن اگر کسی وجہ سے شارٹ فال آ جاتا ہے تو اس شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے جو بیک اپ پلان پیش کیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ریٹیلرز کو اور جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو مزید ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا، اور یہاں پر یہ کافی زیادہ اینالسٹ جو ہیں وہ بات یہ کہتے رہے کہ یہ ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پر بہت زیادہ دولت موجود ہے لیکن وہ ٹیکس کی مد میں کچھ بھی ادا نہیں کرتے ہیں، اور حکومت کا یہ پلان یہ ہے کہ نیکسٹ جو اگر اس طرح کا کوئی شارٹ فال ہوتا ہے تو ان سیکٹرز کو بھی ٹیکس نیٹ کے اندر لایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاور ٹیرف کو بھی ری ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ بہت شکریہ محمد ثاقب، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے ہمیں کہ IMF کے مذاکرات پہ اس وقت تک کیا پیش رفت ہے۔
پاکستان اور IMF کے درمیان اس بار جو مذاکرات ہو رہے ہیں ماضی کے مقابلے میں اس بار ایسا کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان بہتر فوٹنگ پر ہے، اور اس بار سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی کس جلد ملنے کی امید کیوں ہے؟ محمد ثاقب نے اس حوالے سے چند ماہرین سے بھی بات کی۔ یہ پہلا ہم IMF کا وزٹ دیکھ رہے ہیں پچھلے 3 سالوں میں، جو کہ پاکستان نے ساری کمپلائنس آلموسٹ مکمل کر لی۔ گیس کی بڑھانا رہ گیا تھا، جو حکومت پاکستان نے پچھلے دنوں گیس پرائزز میں بھی انکریز کر دیا۔ ٹیکس ریونیو کلیکشن ٹارگٹ جو ہے وہ IMF کے ٹارگٹ سے بھی زیادہ ہے، اور تمام قسم کے آداب جس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ، پرائمری ڈیفیسٹ انڈر دی کنٹرول ہیں۔ جو ڈالر اور روپی پیرٹی ہے اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں، وہ بھی انڈر کنٹرول ہے، جو IMF کی لمٹ کے اندر ہے۔ آنے والے دنوں میں ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک کوارٹر اور تھوڑا سا ٹف ہوگا، پھر آپ دیکھیں گے انفلیشن بھی نیچے آئے گی، اور پھر جو معاشی ایکٹیویٹیز ہیں وہ دیکھنے میں نظر آئیں گی۔ خاص طور پہ تھوڑا سا ہمیں سگنل ملنا شروع ہو گئے ہیں، خاص طور پہ جو سیمنٹ کی سیل بڑھی ہیں، کار سیل امپروو ہوئی ہیں، یہ تو نہیں کہوں گا کافی بہتر ہو گئی ہیں، لیکن چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ٹھیک طرف جا تو رہے ہیں لیکن سلو جا رہے ہیں۔ جو لوگ جس اسپیڈ سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ٹرن اراؤنڈ کر جائیں گے، ایسا کچھ ہوگا نہیں۔ 2024 بھی ابھی ہمیں تکلیفیں دے گا، یہ اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اوپر سر پہ 11 فروری کا الیکشن کھڑا ہے، اس میں جو آپ کے انڈیکیٹرز موو ہوں گے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی، یہ سب کو نظر آ رہا ہے، اور یہی ڈر ہے کہ یہ مشکلات جو جاتے ہی ہوئی اکانومی تھوڑی سی بہتر ہوئی وہ خراب نہ کر دے۔ ہماری جتنی بھی سیاسی حکومتیں آئی ہیں، خاص طور پہ یہ آخری 2 حکومتیں، انہوں نے سیاست کو ہمیشہ ترجیح دی ہے اور ریاست کو قربان کیا، یہ فیصلے نہیں کرے۔ موجودہ حکومت نے بہت سارے ایسے اقدامات کرے ہیں، تاہم ابھی انہیں بہت سارے اور بھی اقدامات کرنے چاہیے جس کی ضرورت ہے، جس میں ٹیکسیشن سر فہرست ہے۔ ابھی تو ایگریکلچر ٹیکس ہے، ریٹیلر پر ٹیکس ہے، پراپرٹیز پر ٹیکس ہے، اور اس کے بعد پرائیویٹائزیشن کا پروسیس ہے، وہ عمل تیز کرنا چاہیے۔ انہوں نے غیر مقبول فیصلے کرنے میں کوئی جھجک کا مظاہرہ نہیں کیا، اور خاص طور پہ جو اصلاحات ہیں پاکستان میں، وہ بہت ہی غیر مقبول ایک ٹاپک ہے۔ کوئی بھی سیاسی حکومت اس کو چھیڑنا نہیں چاہتی، لیکن نگراں حکومت نے کافی احسن طریقے سے ان چیزوں کے اوپر کام کیا۔ خاص طور پہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا، سبسڈیز کا خاتمہ کیا، گیس کے اوپر سے سبسڈیز کا خاتمہ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 350 ارب روپے کا ہمیں اینولی لاس ہو رہا تھا گیس کے پرائزز نہ بڑھانے کی وجہ سے۔ کیونکہ پاکستان کو اگلے 2-3 سال میں کم سے کم بھی 30 سے 40 ارب ڈالر کی جو ہے بیرونی قرضہ اتارنا ہے، اور اس قرضے کو اتارنے کے لیے IMF کا لون لینا لازمی ہوگا۔ ایک لانگ رن ایک بڑا لون پاکستان کو لینے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ IMF کا لون لینے کے بعد ہی دوسرے بائی لیٹر اور ملٹی لیٹر ڈونرز جو ہیں وہ پاکستان کو فنڈ پرووائڈ کرتے ہیں۔ عوام کو بہت کم ملتا ہے، اور ایسی اکانومی میں تو بالکل ہی کم ملتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ انفلیشن کنٹرول ہے تو فوڈ انفلیشن آپ کی کنٹرول نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں ہو رہی؟ بھائی آپ 25 کروڑ عوام ہو گئے اور چھوٹا سا ملک ہے، آپ کی فوڈ سیکیورٹی ختم ہے۔ ابھی آپ کو ویٹ امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے، چائے یہ کیش ڈالر میں ہی ہوتی ہے، یہ کوئی آپ کی روپی میں نہیں امپورٹ ہو سکتی۔ آپ بھلے گاڑیوں کی امپورٹ بند کر لیں، ایسنشل تو امپورٹ کریں گے نا۔ تو عوام کے لیے مہنگائی کم ہونا، جاب کریٹ ہونا، یہ ابھی بہت دیر ہے۔ ظفر موتی کا یہ کہنا کہ ابھی عوام کے لیے مہنگائی کم ہونا اور جابز کریٹ ہونا، اس میں کافی وقت ہے۔ ڈاکٹر اقدس افضل اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ فیل گڈ فیکٹر اتنا زیادہ کیوں ہے اس بار۔ اقدس، فیل گڈ فیکٹر کتنا پائیدار ہے اس وقت؟ کیونکہ کوئی سرمایہ کاری تو نہیں ہو رہی، کاروباری سرگرمی بھی ہم دیکھ نہیں رہے کہ بڑھ رہی ہے۔ آٹو سیلز کے ابھی میں کل ہی نمبر دیکھ رہا تھا کہ 40% سے زیادہ کی کمی ہے اگر ہم منتھ آن منتھ بیسس پہ دیکھتے ہیں تو۔ I think thank you very much Asad for taking me on the show. I think feel good factor basically اس لیے ہے کہ ہماری جو بیس لائن ہے وہ اتنی کیا کہنا چاہیے تشویشناک رہی ہے پچھلے 1 سال کے اندر، کہ ہم نے کئی دفعہ ایسے دیکھا کہ پاکستان کی اکانومی بالکل ڈیفالٹ کی نہج کے اوپر کھڑی ہوئی تھی۔ تو آئی تھنک جب لوگ اس سچویشن کے ساتھ پاکستان کے اب کے اکنامک حالات کو کمپیئر کرتے ہیں تو ان کو ڈیفینیٹلی ایک فیل گڈ فیکٹر نظر آتا ہے، یا ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید حالات اتنے خراب نہیں ہیں۔ اوور آل پہلے کے مقابلے میں حالات بہتر ہیں، لیکن اگر آپ عام آدمی کی سچویشن دیکھیں جس میں انفلیشن ہے، جاب کریشن ہے، یا اوور آل جو پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے، وہ میرا خیال ہے کہ وہیں کی وہیں کھڑی ہے جہاں پر وہ پہلے تھی۔ تو سٹاک مارکیٹ میں جو تیزی ہے اقدس، اکثر اس کو معاشی مینیجرز جو ہیں ان کی طرف سے معاشی بہتری کی ایک علامت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ کیا موجودہ تیزی پاکستان کے معاشی حالات کی کسی بھی طرح سے ریفلیکشن ہے؟ میں نہیں سمجھتا، میرا خیال ہے کہ سٹاک مارکیٹ ایک بیرومیٹر ہے اوور آل کانفیڈنس کا، جو لوگ فیل کرتے ہیں، یا جو جس کو کچھ اکانومسٹ اینیمل اسپرٹس کہا کرتے تھے۔ یہ اکانومی کی اوور آل
جو ریئل اکانومی کی جو سچویشن ہے جس کے اندر آپ کی مینوفیکچرنگ ہے, لوگوں کو جو انفلیشن فیس ہو رہی ہے, جاب کریشن ہے, اس کو کسی طریقے سے ریپرزینٹ نہیں کرتی. ہاں ایک انکریجنگ سائن تو ہے کہ لوگ ہماری اکانومی کے بارے میں زیادہ کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہیں پہلے کے مقابلے میں, اور آپ نے دیکھا کہ وہ ریکارڈ اس نے نمبرز طے کیے ہیں ہماری اسٹاک مارکیٹ میں. تو یہ آنے والے دنوں میں اگر اس مومنٹم کو مینٹین کیا جائے تو یہ اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے, لیکن بذات خود اسٹاک مارکیٹ اکانومی کی جو ہیلتھ ہے اس کا میرا خیال ہے کہ ایک انڈیکیٹر نہیں ہے. تو روپے کی قدر میں جو ہم نے ستمبر کے پہلے ہفتے کے بعد سے بہتری کا سلسلہ دیکھا تھا, ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی اب رک گیا ہے, کیونکہ دوبارہ سے IMF کے ساتھ مذاکرات اور آنے والے مالی سال کے حوالے سے عالمی ادارے کی کنڈیشنز پر جو ہے خبریں اس وقت مارکیٹ میں ہیں. تو آپ کے خیال میں روپے کی قدر میں یہ بہتری مصنوعی تھی؟ میں نہیں سمجھتا. میرا خیال ہے کہ جو سٹیپس لیے گئے تھے, اسپیشلی جو انفلیشن کو اسمگلنگ کو روکنے کے حوالے سے جو سٹیپس لیے جا رہے تھے, آئی تھنک ان کا ڈیفینیٹلی ایک امپیکٹ ہوا. لیکن ابھی کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جو IMF کے ساتھ پاکستان کی نیگوسیشنز چل رہی ہیں, کچھ لوگوں نے شاید یہ سمجھا کہ شاید پاکستان کی گورنمنٹ کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, تو انہوں نے پھر سے شاید مارکیٹ کے اندر روپی بیچنا اور ڈالر خریدنا شروع کر دیا جیسے کہ پہلے ہو رہا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کے نیگوسیشن IMF کے ساتھ سکسیسفلی کنکلوڈ ہوگی, جو کہ ہونے جا رہی ہے, آپ پھر سے روپی کی ویلیو میں ایک سگنیفیکنٹ امپروومنٹ دیکھیں گے ڈالر کے حوالے سے. تو نئی کنڈیشنز کی بھی بات ہو رہی ہے کہ IMF کی طرف سے شاید نئی کنڈیشنز بھی آ جائیں گی, اور اگر ایسے اقدامات کی شرائط لگاتا ہے IMF جن سے عوام پہ پھر سے بوجھ پڑے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی جانب سے ان پر عمل درآمد اب آسان ہوگا, کشن بچا ہے اس کے لیے؟ دیکھیں, یہ گورنمنٹ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے, کہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ گورنمنٹ ہے جن کا اختر افضل سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. دوبارہ سے پروگرام آگے بڑھاتے ہیں اور مزید بات کریں گے اس حوالے سے. دوبارہ بہت شکریہ ڈاکٹر اختر افضل, آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہم سے بات کر رہے تھے اس حوالے سے. امریکی یونیورسٹی ولیم اینڈ میری کے تحقیقی ادارے ایڈ ڈیٹا کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین نے پاکستان کو 21 سالوں میں 68 ارب ڈالر سے زیادہ فراہم کیے ہیں, جن میں سے 98% قرض ہے. یہ ڈیٹا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا میں چین سے سب سے زیادہ قرض لینے والے ممالک میں تیسرے نمبر پر ہے. محمد ثاقب اس کی تفصیل بتا رہے ہیں. آپ نے یہ تو سن رکھا ہوگا کہ پاکستان پر قرضوں کا کل حجم 125 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے, لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے چین کا کتنا قرضہ چکانا ہے؟ 68 بلین ڈالرز. جی ہاں, 68 ارب ڈالر سے بھی زیادہ, جو پاکستان کے مجموعی قرضوں کا 50% سے بھی زائد ہے. اس میں سے 67 بلین ڈالرز کی رقم وہ ہے جس کی واپسی کی ذمہ داری خود حکومت پاکستان نے اٹھا رکھی ہے. امریکی تحقیقاتی ادارے ایڈ ڈیٹا کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کو سن 2000 سے 2021 کے درمیان چین سے مجموعی طور پر 70 ارب ڈالرز کی رقم ملی. اس میں سب سے زیادہ رقم توانائی کے شعبے میں 40%, بجٹ سپورٹ کے لیے 13% اور 14% رقم ٹرانسپورٹ وغیرہ کے لیے ملی. اس عرصے میں پاکستان توانائی کے شعبے میں چین سے ایشیا میں سب سے زیادہ قرض لینے والا ملک رہا ہے, جبکہ ٹرانسپورٹ اور سی پیک کے لیے ہائی ویز, پل اور دیگر انفراسٹرکچر بنانے کے شعبے میں پاکستان چین سے قرض حاصل کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک رہا ہے. پاکستان نے مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں چین سے سب سے زیادہ 36 ارب ڈالرز کا قرض حاصل کیا. اس کے بعد تحریک انصاف کے دور میں 19 ارب ڈالرز, جبکہ نون لیگ کی حکومت سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں 10 ارب ڈالرز اور پرویز مشرف کے دور میں بھی 4.1 ارب ڈالرز کا قرضہ چین سے حاصل کیا گیا. ایک سال میں سب سے زیادہ قرض سال 2017 میں لیا گیا, جو تقریباً 14 ارب ڈالرز تھا, لیکن 2018 میں نئی حکومت کے وجود میں آنے کے بعد قرض لینے میں بتدریج کمی دیکھنے میں آئی اور پھر پاکستان کو زیادہ تر قرض بجٹ خساروں کو پورا کرنے کے لیے دیا جاتا رہا. اس ڈیٹا سے اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان کو چین سے ملنے والی رقم میں 98% قرض ہے, جبکہ صرف 2% گرانٹ یعنی امداد ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چین کی جانب سے دیا گیا یہ قرضہ ایک جال یعنی ڈیٹ ٹریپ ہے, جس میں پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک کو پھنسا دیا گیا ہے. لیکن کئی ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان کے کیس میں ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ حکومت کی خود کی مس مینجمنٹ اور بیڈ پالیسی ڈیسیجنز کا نتیجہ ہے. پھر یہ ڈیٹ ٹریپ نہیں ہوگا. ڈیٹ ٹریپ اس وجہ سے بنا ہے کیونکہ ہماری پالیسیز ٹھیک نہیں. ہم نے سی پیک کو ایز اے ہول نہیں دیکھا, ہم نے اس کا فیز 2 جو ہے اس پہ بالکل کام نہیں کیا, ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز نہیں لگیں, اور اسی وجہ سے آج جو ہم نے انویسٹمنٹ آئی تھی ڈالرز میں,
آج جب اس کا پروفٹ واپس جانا ہے تو ہمیں دشواریاں ہو رہی ہیں۔ کیا ہم سے زیادہ بھی چین نے کسی اور ملک کو قرضہ دے رکھا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، روس اور وینزویلا، جنہوں نے بالترتیب 169 ارب ڈالر اور 112 ارب ڈالرز کے لگ بھگ رقم چین سے لے رکھی ہے۔ سال 2014 سے 2021 یعنی صرف 7 سال کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ چین نے دنیا کے غریب ممالک کو مجموعی طور پر 680 ارب ڈالرز اور امریکہ نے 319 ارب ڈالرز فراہم کیے۔ آخری بات، رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ پاکستان میں عوامی رائے، میڈیا میں جذبات اور اشرافیہ میں چین کے لیے مثبت رائے میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چین کی جانب سے پاکستان میں توقع سے زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بطور قرض لی گئی یہ رقم چین کو واپس کب اور کیسے کی جائے گی، اور کیا اس رقم سے پاکستان کے شہریوں کو بھی مطلوبہ فوائد حاصل ہو پائیں گے؟ واپس کب اور کیسے کی جائے گی یہ رقم، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ایشیا میں پاکستان توانائی کے شعبے میں چین سے سب سے زیادہ قرض لینے والا ملک رہا ہے۔ ٹرانسپورٹ اور سی پیک کے لیے، ہائی ویز اور دیگر انفراسٹرکچر بنانے کے لیے بھی پاکستان چین سے قرض لینے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ کس حد تک پاکستان اس قرض سے فائدہ اٹھا سکا ہے، اور کیا ملک پر اس وقت موجود چین کے قرض کو اسلام آباد کے لیے ڈیٹ ٹریپ کہا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یونیورسٹی آف ورجینیا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر طیب صافتر۔ طیب، کیا پاکستان کے لیے چینی قرض کو ڈیٹ ٹریپ کہا جا سکتا ہے، یا پاکستان کے مجموعی قرض کے بارے میں بھی کچھ ایسی ہی رائے بنتی ہے؟ جی بہت شکریہ سر۔ پہلے تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ از اے ڈیٹ ٹریپ۔ آئی تھنک اس وقت جو حالات تھے اس کے حساب سے ڈومیسٹک جو ریکوائرمنٹس تھی، پولیٹیکل ریکوائرمنٹس تھیں، جو اس وقت معاشی حالات تھے، بجلی کا جو بحران تھا، اس میں جو ہے وہ ہمیں پیسے کی ضرورت تھی، اینڈ دین یو نو اٹ اسٹارٹڈ فرام دیر۔ جو دوسری آپ نے سوال پوچھا ہے مجموعی قرضے کا، دیکھیں ایک عالمی سطح کے اوپر جو سسٹم ہے اس میں اسی طرح جو ہے وہ کام چلتا ہے کہ آپ اور پیسے لے کے پچھلے پیسے جو ہے وہ اتارتے ہیں۔ سو آئی تھنک اوور دیر ایز ویل آئی ڈونٹ تھنک اٹس دیٹ بگ اے پرابلم۔ لیکن سوال اس سے زیادہ اہم اسد یہ ہے کہ آپ پیسے کو استعمال کہاں کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے فرمایا، آپ کی رپورٹ میں جو ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ بہت بڑا حصہ آپ کا جو آپ پیسے لے رہے ہیں وہ شارٹ ٹرم استعمال کر رہے ہیں بجٹری سپورٹ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ حکومت استعمال کر رہی ہے اپنا روزمرہ کا خرچہ جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، جو کہ ایک مسئلہ ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پیسے کو بیسکلی جو ہے وہ روزمرہ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے استعمال کریں۔ یہ نہیں کر رہے ہیں آپ اس پیسے سے کہ آپ کوئی انڈسٹری لگا رہے ہیں یا آپ اس کو کسی جو ہے وہ پروڈکٹیو چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ سو آئی تھنک جو آپ کے اپنے ونس اگین مسائل ہیں ان سے شارٹ ٹرم ڈیل کرنا جو ہے وہ اس کے لیے پیسہ استعمال کرنا قرض کا وہ خاصا پریشان کن ہے۔ لیکن طیب، کیا یہ ہسٹوریکلی ایسا ہی رہا ہے؟ بیکاز 100 ارب سے زیادہ کا قرض ہے، 100-125 ارب ڈالر کا قرض ہے، بیرونی قرض پاکستان کا ہے۔ اندرونی قرض کی تو ابھی ہم بات بھی نہیں کر رہے بیکاز وہ بھی ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ تو یہ اتنی بڑی جو اماؤنٹ ہے یہ جب بھی لی گئی اسی طرح سے یوز کی گئی کہ صرف ڈے ٹو ڈے خرچے پورے کر لیے جائیں، اور لانگ ٹرم ویژن کوئی نہیں تھا؟ یہ نہیں پتا تھا کہ وہ پیسے خرچ کیسے کرنے ہیں اور وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکے یا ٹرانسفارم اس طرح سے نہیں ہو سکے کہ کسی کا کوئی فائدہ ہو اس میں؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ ایک تو دو چیزیں میں اس میں گزارش کروں گا۔ ایک جو ہم ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں ایک ڈیٹا جو استعمال کرتا ہے، اٹس اے ونڈرفل ڈیٹا سیٹ، لیکن جو ہم ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں پبلک ڈیٹ کی وہ ذرا ایکسپینسو ہے۔ جس طرح آپ کے جو پچھلے آپ کی رپورٹ تھی اس میں ایک صاحب کہہ رہے تھے جو انویسٹمنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے سی پیک کے اندر، مثلاً بجلی کے جو کانٹریکٹس ہیں ان کو بھی ایک ڈیٹا جو ہے وہ قرض کے طور کے اوپر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، اور اس کی وجہ بڑی اٹ میکس اے لاٹ آف سینس، کیونکہ ان بجلی کے قرضوں کے پیچھے حکومت پاکستان کا سوورن گارنٹی ہے۔ سوورن گارنٹی کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان یہ اپنی جو ہے وہ گارنٹی کر رہی ہے کہ اگر کوئی الیکٹریسٹی پروڈیوسر جو ہے وہ جو ہے اس کو ڈیفالٹ کرتا ہے یا پیسہ نہیں دیتا، حکومت پاکستان جو ہے اس کو جو ہے وہ اٹ ول سپورٹ اٹ اینڈ اٹ ول میک شیور دیٹ اٹ از پیڈ۔ اچھا، ان کانٹریکٹس کی جو ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی چینیوں نے آ کے جو ہے وہ اس کو ایجاد نہیں کیا ہے۔ ان کی ہسٹری جو ہے وہ 1990 سے جو ہمارے آئی پی پی کے کانٹریکٹس ہیں وہ اسی طرح پبلک جو ہے پبلکلی گارنٹیڈ جو ہے وہ
चले आ रहे हैं, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट, और दैट हैज हिस्टोरिकली बीन कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट. सो जब हम 67 अरब डॉलर की बात करते हैं तो उसके अंदर एक अच्छा साइजेबल चंक 28 अरब जिस तरह आपने फरमाया या आपकी रिपोर्ट में दिखाया गया, वो एनर्जी सेक्टर का है. तो अगर आप उसको जो है वो साइड पे करते हैं तो देन इट बिकम्स मच लेसर. जो दूसरा आपने सवाल किया, वहां पे जो है वो अगेन हमारे स्ट्रक्चरल मसाइल जो है वो आ जाते हैं, जो कि ये हैं कि आपके खर्चे ज्यादा हैं और आपकी जो प्रोडक्टिव इकोनॉमी है उसकी इतनी ताकत नहीं है कि वो उन कर्जों का हुजम जो है वो पूरा कर सके. और चीन ने क्योंकि इतना पैसा दिया हुआ है तो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि उनका पैसा वापस किया जाए वो और कर्जा देते हैं. अगेन ये एक ऐसी चीज नहीं है जो चीन ने ईजाद की. हमने बहुत दफा पहले देखा है हमारे जैसे ममालिक में, पाकिस्तान जैसे ममालिक में, जिसमें इस तरह की सपोर्ट दी जाती रही है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि ये जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो उस मुल्क के, मसलन चीन के बैंक्स फेस ना करें. राइट, अगर बैंक्स को जो है वो पैसा नहीं दिया जाएगा तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा ऑन चाइनाज ओन इकोनॉमी. सो द बेस्ट वे टू डील विद इट इज कि आप और पैसा दे दें और आप उसको जो है वो रीचैनल करें टुवर्ड्स. तो चाइना अपनी मईशत को बचाने के लिए भी पाकिस्तान को इस वक्त पैसा दे रहा है. तो एक चीज़ मैं थोड़ा सा टैक्सेस के हवाले से जानना चाहूँगा. इस वक्त जो टोटल कलेक्शन है पाकिस्तान की टैक्सेस की, उसकी वो सालाना अदायगियों से भी पाकिस्तान की कम है. इस तरह की मिसालें और भी हैं हिस्टोरिकली, या किसी और मुल्क की भी इसी तरह से निज़ाम चल रहा है? सर बहुत सारे ममालिक का असद ये जो स्पेशली विद दिस पोस्ट कोविड वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन, इसमें बहुत सारे ममालिक हैं जो डेट जो है वो डिस्ट्रेस में आए हैं. एंड अगेन उनके मसाइल भी हमारे वाले हैं. आपकी टैक्स कलेक्शन जो है वो लो है, आपकी प्रोडक्टिव इकोनॉमी जो है वो उस तरह से नहीं जो है वो ग्रोथ देखी उसने जिस तरह देखनी चाहिए थी. उन्होंने पैसा ज्यादा लिया है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने के लिए, दूसरे ऐसे काम करने के लिए. तो बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, सब साहारन अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे ममालिक की जो है वो हमें एग्जांपल मिलती है जिनके मसाइल उस तरह के हैं, उस नौइयत के हैं जो हमारे मसाइल हैं इन टर्म्स ऑफ लो टैक्स कलेक्शन, खर्चे ज़्यादा हैं. तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें हमें जो है वो मिलती हैं. तो पाकिस्तान की अपनी मुआशी पॉलिसियों को अगर हम एनालाइज करें तो वो कितनी ज़िम्मेदार हैं कर्ज़ों को इस हद तक पहुंचाने के लिए और बेहतर यूटिलाइजेशन के लिए? इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करते हैं जो ना हुई तो देखें, ये तो एक पुरानी कहानी वंस अगेन चली आ रही है कि आप आज के दिन को गुजारने के लिए जो है वो पैसे ले लेते हैं, फिर उसके बाद आप कहते हैं अच्छा यार अगला बंदा जो है वो खुद डील करेगा. इसका कुछ जो है वो ताल्लुक पॉलिटिकल साइकिल से भी है. हम देखते हैं जब आखिरी 2-1 साल होते हैं हुकूमत के तो वो खर्चा जो है वो ज्यादा करते हैं. बट इवन अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल साइकिल सैडली वी आर कॉट इन दिस, जो है एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जिसमें शॉर्ट टर्म रिटर्न्स जो है वो उनको ज्यादा वैल्यू दी जाती है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म रिटर्न्स. जिस तरह जो है वंस अगेन आप अगर डेटा को देखेंगे तो आप देखें कि जो पैसा इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग में चीन की तरफ से आया है वो दैट इज नेग्लिजिबल, और उसी पैसे ने आपकी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे लेके चलना है या आपके एक्सपोर्ट्स को जो है वो इम्प्रूव करना है या ऐसी चीजें करनी है जिससे आपका ये जो एक साइकिल बना हुआ है डेट का, जिसमें आप हर 2-3 साल बाद आप 5-5.5% के ऊपर ग्रो करते हैं तो आपको जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है वो क्राइसिस हो जाता है. तो ये प्रॉब्लम हमारा वंस अगेन बुनियादी और स्ट्रक्चरल है. तो ये लास्ट में मेरे पास एग्जैक्टली 30 सेकंड्स है, मुझे ये अगर बता सकें कि इतने सरमायाकारी के प्रोजेक्ट्स होने के बाद जॉब्स क्यों क्रिएट हुई? देखें, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है. जो सेक्टर्स जिनको जो है वो टारगेट किया गया है देयर कैपिटल इंटेंसिव, उसमें वैसे भी इतनी ज्यादा नहीं होती हैं जॉब क्रिएट. दूसरी बात ये है कि वंस दीज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आर ओवर तो दे आर नॉट सस्टेनेबल जॉब्स दैट आर बीइंग क्रिएटेड. वंस अगेन आपका जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको एक्सपेंडिचर को नीचे करना पड़ता है. जब आप एक्सपेंडिचर नीचे करते हैं तो वो वाली जो नौकरियां हैं, मसलन सड़कें बनाने वाले, बेसिकली वो सेक्टर्स ऐसे नहीं थे कि जिनमें जॉब्स निकल सकती. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयब सफदर, आप हमारे साथ थे. नाज़रीन, इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360. स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते भर की खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आ सकते हैं. अब तक के लिए इतना ही. असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफ़िज़.